بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے سوئٹزرلینڈ میں حجاب یا برقعے پر پابندی۔ گزشتہ دنوں عالمی خبروں میں ایک بہت نمایاں خبر یہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت برقع اوڑھنے پر یا چہرے کا نقاب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ نافذ العمل ہوگا حکم 1 جنوری 2025 سے، یعنی ابھی 1.5 مہینہ تقریباً اس کے نافذ ہونے میں ہے، لیکن یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک سیاحتی مقام ہے، پوری دنیا سے ایک خوبصورت ملک ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے جاتے ہیں۔ ایک کثیر ثقافتی ملک ہے جس میں مختلف کلچرز کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طرح کی کنفیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، فیڈرل کونسل، جس میں مختلف جو علاقے ہیں ان کو آٹونومی حاصل ہے، اور وہاں پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایسا انسانی حقوق پہ مبنی اور جو اعلیٰ شہری آزادیوں کے چارٹر پہ مبنی نظام جو ہے رائج ہوگا، اور کسی حد تک ہے بھی وہاں پر۔ اور ایک اس کی شہرت یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کا کالا دھن جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا جاتا تھا، اور وہ اب جو ہے کچھ انہوں نے اپنے قوانین سخت کر لیے ہیں، اور وہ جو منی لانڈرنگ وغیرہ کا الزام تھا کہ ان کے بینکوں میں ان کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ جو ایک یورپ میں لہر چلی ہے اسلاموفوبیا کی، اور اسلام ایک تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، وہاں کے جو جنونی لوگ ہیں جو وہاں کے مسلمانوں سے نفرت کر لیں یا ناپسند کہہ لیں وہ کرتے ہیں، اور نسل پرست ہیں کسی حد تک، وہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے یہ تو پھر ہم اقلیت میں ہو جائیں گے، عیسائیت جو ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا، مسلمان جو ہیں یہاں حکمران ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس کا دور دور تک کوئی امکان بھی نہیں ہے، لیکن بہت مبالغہ آمیز اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ایک خوف پھیلایا جاتا ہے۔ 9/11 میں جو دھماکے ہوئے امریکہ میں اور جس سے پوری دنیا ہل کر رہ گئی، اور اس میں القاعدہ کو ملوث کیا گیا، پھر لنڈن میں ہوئے، پھر بیلجیم میں ایسے واقعات ہوئے، اس سے یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یعنی اسلام کے خلاف جو جذبات ہیں، جو ایک پروپیگنڈا ہے، اس کو تقویت ملی، اور پھر ایسے اقدامات وہاں ہونے شروع ہو گئے تاکہ اسلامی تشخص کو دبایا جا سکے اور ایسے نشانات ختم کیے جا سکیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا اس کا اسلامی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، تشخص ہے۔ تو اس میں ایک جو اقدام بہت سر فہرست تھا وہ یہ تھا کہ جو چہرے کا نقاب ہے یا حجاب ہے یا جو عبایا ہے اس پر پابندی لگا دی جائے پبلک مقامات پر، یعنی پرائیویٹ عبادت گاہوں میں یا پرائیویٹ محفلوں میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یورپ کے مختلف ملکوں نے اس برقعے پر یا چہرے کے جزوی نقاب پر یا پورے نقاب پر پابندی لگانا شروع کر دی، اور یہ لہر جو ہے فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں جو تازہ اقدام ہوا ہے وہ ایک نتیجہ ہے، وہاں پر ایک جمہوری ملک ہے، ریفرینڈم کرایا گیا 2021 میں، جس میں لوگوں کی رائے پوچھی گئی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے، تو 51% لوگوں نے سوئٹزرلینڈ کے جنہوں نے ووٹ ڈالا کہا کہ ہاں اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ 49% لوگوں نے کہا کہ پابندی نہ لگائی جائے، یعنی بہت تھوڑا سا فرق تھا، تقریباً برابر آبادی تقسیم تھی اس معاملے پر کہ نقاب پر، یا اسے آپ بعض لوگ حجاب بھی کہتے ہیں، برقع بھی کہتے ہیں، پابندی لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ بہرحال عوام کی اکثریت چاہے وہ 1-2% صحیح ہو، اس نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اس پہ عمل جو ہے اب ہونے جا رہا ہے،
1 جنوری سے، اور اگر کوئی اور یہ جو حجاب یا نقاب ہے زیادہ تر مسلمان خواتین کرتی ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ مسلمان جو ہیں وہاں پہ آبادی کا ایک اچھا خاصا تناسب 6%، تیسرا بڑا مذہب اسلام ہے سوئٹزرلینڈ میں، 88 لاکھ کل آبادی ہے اس کی، اور 5 لاکھ کے لگ بھگ مسلمانوں کی آبادی ہے، تو 6% مسلمان ہیں، اور وہ جو مسلمان ہیں ان میں بھی بہت تھوڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں خواتین جو نقاب کرتی ہیں، لیکن یہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کے جو لوگ جنہوں نے یہ پروپوز کیا، تجویز دی، ان کا کہنا تھا کہ جو یہ برقع ہے یا چہرے کا نقاب ہے یہ عورتوں پر ظلم و تشدد کی علامت ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی۔ مثلا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے، آزادی مذہب کی خلاف ورزی ہے، اور اگر ہم واقعی خواتین کا احترام چاہتے ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہیں اور کیا پہننا نہیں چاہتی، یعنی حکومت اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، پورے یورپ میں اسلام کے خلاف ایک لہر ہے، ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں یہاں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کا کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے کلچر پہ غالب آ سکتا ہے، اور وہ یہاں پر ہمیں دبا لیں گے۔ تو یہ خوف پیدا کر کے اور ان کے تشخص کو مجروح کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے اور کسی حد تک ان کی تضحیک کرنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم یہاں پر محکوم ہو، ایکول نہیں ہو، یہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے، آسٹریا، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور لیٹویا جیسے ممالک بھی جو ہیں وہ چہرے کے نقاب پر پابندی لگا چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عیسائی اور بدھ راہبائیں جو ہیں خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک عبایا کا طرح کا ہوتا ہے، اس میں سر کا اسکارف بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر تو پابندی نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ان کے تشخص کی علامت ہے، لیکن ان کے تشخص سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا جاتا، چونکہ مسلمانوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور پھر ایک ہسٹری ہے یورپ کی صلیبی جنگوں کی، وہ ان کے لاشعور میں موجود ہے، ان کے اجتماعی لاشعور میں موجود ہے، جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان، تو اس کا ایک تسلسل وہاں پر ہے، اور 9/11 کے واقعات اور جو دہشت گردی کی لہر اٹھی اس سے یہ تاثر اور مضبوط ہوا۔ مثلا صرف یہی نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں پابندی ہے کہ آپ حجاب نہیں کر سکتے، بلکہ عبایا پر بھی 2023 میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ عبایا بھی نہیں اوڑھ سکتے، کہ وہ بھی تشخص کی علامت ہے، مسجد کے مینار بھی نہیں بنا سکتے۔ 2009 میں یعنی آج سے کوئی 15 سال پہلے وہاں پر پہلے ایک ریفرینڈم ہوا اور کہا گیا کہ مسجد کے مینار جو ہیں یہ اسلامی تشخص کی علامت ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے مسجد کے مینار بنانے پہ پابندی لگا دی، لیکن اس کا کیا انہیں فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 3-3.5 لاکھ تھی، آج 5 لاکھ ہے۔ اسلام کی اور مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہاں پر وہ بڑھتی چلی گئی، اور عام لوگ جو ہیں وہ ان سے کمفرٹیبل ہیں، مسلمان پرامن ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یورپ کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بچے پیدا نہیں کر رہے اور خاندان کا سائز سکڑ گیا ہے، پھر وہاں پہ موومنٹ ہے ہومو سیکسچولیٹی کی، LGBT کی، ہم جنس شادیوں کی، ان کی نئی نسل میں اضافہ نہیں ہو رہا، نوجوانوں کی تعداد کم ہے، تو جب نوجوان کم ہوں گے، اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی، کمانے والے کم ہوں گے، تو پھر ان کے اخراجات کیسے چلیں گے، ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ تو وہ انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے پڑھے لکھے نوجوان ان کے ملک میں آئیں، کام کریں، ٹیکس دیں، تاکہ ان کے بوڑھوں کی پینشن بھی ادا ہو سکے۔ وہ ٹیکس جمع ہوگا تو پینشن ادا ہوگی، اور جو مختلف ویلفیئر کے کام ہیں وہ کیے جا سکیں گے، تو وہ ان کا داخلہ اس طرح سے تو نہیں روکتے، لیکن وہ ان کے تشخص کو
اجاگر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف معاملہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا نہیں ہے۔ 2023 میں فرانس نے جو اسکولوں میں طالبات تھیں ان کے عبایا اوڑھنے پر پہننے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فرانس جو ہے وہاں بہت اچھی خاصی آبادی مسلمان ہیں، 8%، اور زیادہ تر شمالی افریقہ کے لوگ ہیں کیونکہ وہ اس کی کالونی تھی الجیریا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں شمالی افریقہ کے وہ خاصی تعداد میں فرانس میں آباد ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ 60 لاکھ آبادی ہے مسلمانوں کی، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو ہیں انہیں جابز میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، وہ کافی غربت کا شکار ہوتے ہیں، ان سے ایک ان کہے امتیازی سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہالینڈ میں 2019 سے نقاب پہ پابندی ہے، ڈنمارک میں 2018 سے ہے، آسٹریا میں 2017 سے ہے، بلغاریہ میں 2016 سے، یعنی ایک سلسلہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، جیسے ترک صدر کی جو اہلیہ ہیں وہ عبایا پہنتی ہیں تو ان کا یورپ کے میڈیا میں خاصا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ صرف معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کمیونزم کا خطرہ تھا تو وہ اسلام کو بہت سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کمیونزم کے خلاف لڑائی میں اسلام بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ہمارا پارٹنر ہے۔ جیسے ہی سوویت یونین میں کمیونزم کا خاتمہ ہوا انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے پولیٹیکل مقاصد بھی ہیں، اس کے پیچھے تہذیبی جنگ بھی ہے، اور پھر اس سے حوصلہ پکڑا ہے انڈیا نے۔ انڈیا کے جو انتہا پسند ہیں انہوں نے بھی 2022 میں مسلمان لڑکیوں کے حجاب کے اوپر جو ہے پابندیاں لگانا شروع کی۔ کرناٹک میں طالبات کو نکال دیا جاتا تھا تعلیمی اداروں سے کہ وہ حجاب پہن کر نہیں آ سکتی، یعنی حجاب صرف برقع چہرے کا نقاب نہیں بلکہ پورا جو وہ ہیڈ اسکارف اور نیچے عبایا، تو ان کو حجاب کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ میں گئے مسلمان تو کرناٹک کی ہائی کورٹ نے ان کی اپیل مسترد کر دی، پھر معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا، وہاں ابھی تک جو ہے وہ یہ زیر التوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سوئٹزرلینڈ میں اقدام ہونے جا رہا ہے اس سے مسلمانوں میں ایک تشویش ہے اور مسلمانوں میں ایک ناراضگی ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے، ہر شخص کو آزادی اظہار ہو، آزادی مذہب ہو، دوسری طرف تھوڑے سے بہت لوگ مسلمان، زیادہ تر مسلمان چہرے کا نقاب نہیں کرتی خواتین، جو اکا دکا کرتی ہیں آپ انہیں بھی برداشت نہیں کر رہے، بلکہ ان پہ جرمانہ ہوگا اگر وہ کریں گی پبلک مقامات پر تو ان کو 1000 یورو سے زیادہ کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ جو مذہبی مقامات ہیں اور جو پرائیویٹ مقامات ہیں وہاں، اور یہ ہوائی جہاز کا سفر ہے اس میں پابندی نہیں ہوگی البتہ، یا یہ کہ اجازت لے کے کوئی پروٹیکشن کے لیے کوئی نقاب اوڑھنا چاہے تو اس پہ بھی نہیں ہوگی، لیکن عمومی طور پہ آپ پبلک مقامات میں نقاب نہیں اوڑھ سکتے۔ تو یہ ایک یورپ میں جو اسلاموفوبیا ہے اس کا تازہ ترین مظہر جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ کا اقدام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔